بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں MBJ TV اور میں ہوں صدیق ساجد. میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی کورٹ رپورٹر راجہ بشارت. آج ایک مرتبہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر صحافی ممتاز تجزیہ نگار محسن جمیل بیگ کا جو کیس ہے اس کی سماعت ہوئی، کیونکہ FIA نے جو ریڈ کیا غیر قانونی اور اس کے بعد پولیس کی کسٹڈی میں ان پر تشدد کیا گیا، اس کے اوپر جو ہے وہ FIA کے خلاف محسن صاحب نے FIR کی ہوئی تھی، تو اس کے خلاف یہ FIA والے عدالت میں گئے ہوئے تھے. آج سماعت ہوئی اور چیف جسٹس جناب جسٹس اطہر من اللہ اس چیز کے اوپر کافی برہم ہوئے، بلکہ انہوں نے جو SHO تھے تھانہ مرگلا کے، ان کے اوپر برہمی کا بھی اظہار کیا اور یہ بھی کہا کہ کیوں نہ ان کو جو ہے وہ برطرف کر دیا جائے نوکری سے، کہ انہوں نے نہ صرف FIA کو غیر قانونی طور پر ایک جو زیر حراست شخص تھا اس کے اوپر اپنے تھانے میں تشدد کرنے کی اجازت دی، بلکہ جو بنیادی انسانی حقوق تھی اس کی بھی خلاف ورزی کی. راجہ صاحب، آج جو آپ بھی سماعت کے موقع پر موجود تھے، ذرا احوال مزید اس حوالے سے ہمیں بتا دیجیے تاکہ ہمارے ویورز کو بھی جو ہے وہ یہ ساری صورتحال کا علم ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چوہدری صاحب. یہ 16 فروری کو محسن جمیل بیگ صاحب کی جو گرفتاری ہوئی تھی، ان کے گھر سے FIA نے اٹھایا تھا. تو جو جج ہیں یہاں پر اسلام آباد ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب، جی وہاں کیس گیا تو انہوں نے عدالتی بیلف بھی دیا تھا اور محسن جمیل بیگ صاحب کو اٹھا کر وہ تھانے لے گئے تھے. تو اس عدالتی بیلف کے ذریعے جب وہ رہا ہوئے تو ظفر اقبال صاحب نے ایک وہاں پر جو حکم نامہ جاری کیا تھا، فیصلہ دیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو تھانہ مرگلا کا SHO خرم میاں اور باقی سارے لوگ جو ہیں انہوں نے تجاوز کیا اپنے اختیارات سے، اور یہ بالکل غلط کیا. کسی کو اس طرح اٹھانا نہیں چاہیے تھا، بلکہ اس کے ایک قوانین موجود ہیں کہ جب باہر سے کوئی آتا ہے تو وہ متعلقہ پولیس سے آئی جی لیول سے وہ پہلے اجازت لیتا ہے، پھر اس کے بعد یہ کیس لے کر محسن جمیل بیگ صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تھے FIA کے خلاف کہ انہوں نے تھانہ مرگلا میں بجا تشدد بھی کیا تھا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ایک ڈپٹی کمشنر اور جو جج ہیں ان پر ایک انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس کی انکوائری کریں، مکمل انکوائری کریں، جا کے تھانہ میں بھی جائے، مکمل انکوائری کرے اور عدالت میں رپورٹ جمع کروائے کہ آیا ان پر تھانہ میں تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور پولیس نے جو اپنے اختیارات سے تجاوز کیا یا نہیں کیا ہے. جب یہ رپورٹ عدالت کے سامنے گئی تو آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ FIA پروسیکیوٹر نے کہا تھا، یہ چیف جسٹس صاحب کو یہ کہا تھا کہ جو اسلام آباد مرگلا پولیس کے جو لوگ ہیں یا FIA کے جو لوگ ہیں، مرگلا پولیس FIA کے جو لوگ ہیں ان سے یہ حذف کر دیا جائے کہ ان پر مقدمہ درج کیا جائے. تو اس پر چیف جسٹس صاحب نے سخت برہمی کا اظہار کیا. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر SHO تھانہ مرگلا کے خرم میاں موجود تھے، ان سے انہوں نے پوچھا کہ جب یہ لوگ آئے تو آپ سے انہوں نے اجازت لی یا IG سے، تو وہ اس پر وہ تسلی بخش جواب نہیں دے سکے. تو انہوں نے کہا کہ SHO کو انہوں نے سرزش کی وہاں پہ کہ آپ کو جو اختیارات دیے گئے ہیں، لامحدود اختیارات دیے گئے، آپ کا کام لوگوں کی حفاظت کرنا، ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ آپ نے جس طرح FIA کی مدد کی، ان کی سہولت کاری کا فریضہ سر انجام دیا. جی آپ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا. انہوں نے کہا جی انہوں نے ان سے خرم میاں سے پوچھا کہ آپ نے یہ رپورٹ پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے نہیں پڑھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تو نوکری میں نہیں رہنا چاہیے، آپ کو تو نوکری سے فارغ کر دینا چاہیے جس طرح آپ نے جو کچھ کیا ہے. یہ تو ایک آپ نے محسن جمیل بیگ صاحب کے ساتھ اس طرح کیا. چیف صاحب کے آج ایک ریمارکس بڑے زبردست تھے. انہوں نے کہا کہ تھانے جو ہیں وہ لوگوں کے تحفظ کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ جو ہے وہاں پہ تھانوں میں عام لوگوں کو آپ بلائیں اور ان کے بنیادی انسانی حقوق بھی ان کو نہ دیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو شکر کریں تو ایک سینئر صحافی ہیں، اگر ان کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں کہ عام آدمی کے ساتھ کیا کریں، وہ تو تو یہ ہمارے راجہ صاحب ہمارا جو ایک نظام ہے پولیس کا نظام، اس کی اور تھانہ جو کلچر ہے اس میں تبدیلی نہیں آپ دیکھ سر. یہ آپ نے وہاں موجود بھی تھے، آپ نے سنا ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ سب سے بڑا جو مسئلہ یہ ہے کہ اس پولیس کی جو ہے اس کو سیدھا کس طرح کیا جائے، اس کو کس طرح بتایا جائے کہ آپ کے جو اپنے اختیارات ہیں اس سے آپ کیوں تجاوز کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا المیہ ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اس کے لیے جو ہے نا وہ ہمیں
سوچنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا. انہوں نے پھر کہا کہ آپ نے بات کی سر پولیس کی, میں تو اسلام آباد پولیس کو بڑا ویسے ٹھیک سمجھتا تھا کہ ایز کمپیئر پنجاب پولیس کی, لیکن اسلام آباد پولیس بھی جب پولیس تو سر ساری ایک ہی جیسی ہوتی ہے, جب وہ اپنی کرنے پر آتی ہے تو پھر وہ اچھا. ایک اور بات آپ نے سر یہ سنی ہوگی کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو پولیس ہوتی ہے جو پاور میں ہوتی ہے اس کی غلام نہیں ہوتی, اس کے احکامات اس کو نہیں ماننے پڑتے, قانون کے مطابق چلنا ہوتا ہے. پاور میں جو مرضی ہو, وہ اگر آپ کو کہے کہ آپ غلط کریں تو آپ غلط کریں گے. اس پر خرم میاں صاحب جو ہے نا انہوں نے جواب تو نہیں دیا, وہ کافی آج وہ پریشان ہمیں دکھائی دے رہے تھے, اور ایف آئی اے والے بھی لگ رہا ہے کہ اب اس سارے معاملے سے جان چھڑانا. جی ایف آئی اے پروسیکیوٹر وہ اس سارے معاملے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جی کہ اس پر جو ہے بنیادی طور پر محسن جمیل بیگ صاحب یہ حذف کروا دیں کہ ان پر جو ایف آئی اے اہلکار ہیں ان پر مقدمہ نہ بنے. تو چیف جسٹس عطا اللہ صاحب اکثر میں 3 سال سے یہاں پر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کور کر رہا ہوں, تو ایف آئی اے والے جب بھی آتے ہیں تو ماشاء اللہ چیف صاحب سے جو ہے وہ اپنی عزت افزائی کروا کے جاتے ہیں. وہ ہمیشہ ایف آئی اے کا سب سے جو بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ایف آئی اے اہلکار جو ہیں وہ جو اقتدار میں ہوتا ہے اس کی مانتے ہیں. کوئی بھی ہو, مطلب جیسے پاکستان تحریک انصاف کی قبل شوزب کا یہاں کیس لگا ہوا تھا, تو ان کے پڑوس میں ایک بیچاری بوڑھا خواتین تھے, جوڑا تھا, تو قبل شوزب نے ان پر کیس کر دیا, تو اس پر بھی. اچھا ابھی چیف آخری سوال آپ سے کیونکہ وقت تیزی سے گزرا ہے, اب یہ ابھی چیف جسٹس صاحب نے اس کی ایک فریش انکوائری کا آرڈر کیا ہے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو 1 مہینے کے اندر, اور 1 جولائی تک اس کیس کو انہوں نے ارجنٹ کیا. آپ یہ بتائیں کہ یہ انکوائری ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کرے گا, ڈپٹی کمشنر کرے گا, اور اب یہ انکوائری کیا ہوگی؟ سر یہ انہوں نے ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے جو پرانی انکوائری تھی اس پر انہوں نے جو ہے وہ عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ یہ انکوائری جو ہے اس سے تشدد زیادہ ہوا ہے, معاملات کچھ اور ہوئے ہیں, اس میں ساری وہ پوری مکمل رپورٹ نہیں آئی. تو انہوں نے نئے سرے سے ڈپٹی کمشنر کو کہا, سر ڈپٹی کمشنر کے پاس ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی بھی اختیارات ہوتے ہیں, اور پہلے بھی ڈپٹی کمشنر نے کی تھی اور انکوائری. انہوں نے کہا کہ 1 مہینے کے اندر صاف شفاف انکوائری کر کے مکمل کر کے عدالت کے سامنے پیش کی جائے. 1 جولائی کو اس کی دوبارہ ہیئرنگ ہوگی, اور انہوں نے کہا کہ اس میں جو بھی ملوث ہوگا آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا جائے گا اور ان کی سزا کا تعین بھی کیا جائے گا. بہت شکریہ راج صاحب. ویورز, آپ نے راجہ بشارت صاحب کی گفتگو سنی آج کی جو کورٹ کی پروسیڈنگ تھی اس کے حوالے سے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کیس میں محسن جمیل بیگ صاحب کو جو ہے وہ انصاف ملے گا. اور جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ بنیادی انسانی حقوق کا جو تحفظ ہے وہ ان کی اولین ترجیح ہے, اور یہ بات خوش آئند ہے کہ چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عطا اللہ جتنے بھی انسانی حقوق سے متعلق ان کے پاس کیسز آتے ہیں, چاہے وہ حکومت سے متعلق لوگ ہوں, اپوزیشن سے متعلق لوگ ہوں, انسانی حقوق کی تنظیموں کے ہوں, میڈیا کے ہوں, وہ لازمی طور پر اس حوالے سے وہ نہ صرف اس میں اپنے جو انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے کیسز میں بنیادی انسانی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو ریلیف بھی دیا جائے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کیس میں بھی انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے جائیں گے. اپنا خیال رکھیں. MJB TV کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. پاکستان زندہ باد.